السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبائر الشرک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، اور یہی روایت صحیح الجامع الصغیر میں بھی موجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبائر الشرک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے، اور وہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے معافی قبول کرے گا، لیکن شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویاسو فی رحم اللہ، اللہ کی رحمت سے دوسروں کو مایوس کرنا، دوسروں کو ڈرا دھمکا کر کے مایوس کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرا سکتے۔ مایوس کرانا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ والقنوط من رحمت اللہ، اور کبیرہ گناہوں میں سے، اور اللہ کی رحمت سے خود نا امید رہنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نا امیدی یہ کفر ہے، مایوسی، نا امیدی، یہ سب بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے فہرست میں کبیرہ گناہ کے بعد مایوسی اور نا امیدی کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے مایوسی، نا امیدی کسی بڑے گناہ سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ کافر جو ہے وہ اللہ کی نا امید ہوتا ہے اللہ سے، لیکن مومن کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی بھی اللہ کی امید سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف میں فرماتا ہے، وَلَا تَيْأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ خبردار، اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتا ہے جو کافر ہے۔ کافر قوم نا امید ہوتی ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت اتنی کشادہ، اتنی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ حکم دیا کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا باللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، دین سے دور رکھنے کے لیے، شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اسلام سے دور رکھنے کے لیے گنہگاروں کے پاس نا امیدی کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے گنہگار انسان کو نا امیدی کے ذریعے، مایوسی کے ذریعے دین سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ گنہگار بھی اگر ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کو دعائیں بھی ہم جو مانگتے ہیں کبھی نا امیدی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم کو دعائیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، تو دعا بھی کبھی بھی نا امیدی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ امید جو ہوتی ہے ہماری، یقین جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور گناہ سے بچنا چاہیے، کفر، نا امیدی، شرک گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ہدایت دینی چاہیے، لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں بھی امید رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، تو ہم انسانوں کو، ہم مومنوں کو، مومن تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، اور آج دعائیں عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں، اپنے لیے، جنت کے لیے دعا کیجیے، نیک عمل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دیتا ہے۔ ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پلیز فالو مائی چینل۔ اور اللہ باخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe and follow. Thank you.